ہمیں انڈیا نے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ہمیں 4-5 ملکوں نے مل کر ایک جو ہے گروپ بنایا تھا، پاکستان کو باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، تو پاکستان میں کرکٹ واپس لوٹ آئی اور آپ لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا تھا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہماری تکلیف بہت ہو رہی ہے. پڑے جائیں گے آپ جو نہیں دیں گے، وہ جو ووٹ طریقہ کیا کرتے ہیں کہ ووٹ لے کے وہ باہر آ جاتا ہے اور خالی کاغذ ڈال دیتا ہے. ایک خالی کاغذ جاتا ہے وہ لے کر ڈال دیتا ہے، دوسرا آدمی جو آتا ہے وہ پھر وہ اس کا ووٹ ڈالتا ہے، اپنا ووٹ پھر لے جاتا ہے. پھر وہ دوسرا آدمی آتا ہے، وہ ایک آدمی خالی کاغذ ڈالتا ہے، پھر دوسرا جو اس کا ووٹ جو ہے دوسرا آدمی وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ووٹ دیا ہے تو وہ جا کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے. پھر جو تیسرا آدمی جاتا ہے وہ دوسرے آدمی کا ووٹ ڈالتا ہے. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. پھر تو پھر ایک شفافیت. خالی کاغذ آپ کو ملے گا، اس لیے کہ جو اوریجنل ووٹ ہوگا وہ واپس لے آئے گا، اور وہ پھر کوئی اور آدمی جب دیکھ لیں گے کہ بھئی اس نے ووٹ دیا تو اس کو پیسے مل جائیں گے. یارو مجھے معاف کرو، یارو مجھے معاف کرو، میں نشے میں ہوں. جو موضوعات میں سے ہم پہلے ایران پہ گفتگو کر لیتے ہیں. ایران اور روس کی بحری مشق ہو رہی تھی 16 فروری 2021 سے 17 فروری 2021 تک 2 روز کی ڈیل ہوتی ہے. یہ 2019 میں شروع ہوئی تھی، یہ دوسری مشق تھی ان کی. اس میں پھر انڈیا نے خود درخواست کی کہ ہمیں بھی اس میں شامل کر لیا جائے، کیونکہ ہم یہاں علاقے کی سب سے بڑی بحری فوج ہیں، ہماری بحریہ سب سے بڑی ہے. ہمارے پاس دو جہاز ہیں، ایک وکرم ایک وراٹ، جو طیارہ بردار جہاز ہیں. تو اس پر یہ ایران بہت خوش ہوا تھا کہ ان کے اس میں جو ہے وہ یہ شامل ہو جانا ان کا. تو پھر ساتھ ساتھ میں جو ان کے حاتمی جو ان کے وزیر دفاع ہیں وہ اس بات کو کنفرمیشن کے لیے 40 سال بعد میں انڈیا گئے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی انڈیا نے اچانک جو ہے اس کا یہ جو وہ منع کر دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا اس کی وجوہات کو جب ہمیں تلاش کی تو اس میں ہمیں 3 وجوہات نظر آئی. ایک وجہ تو یہ نظر آئی کہ چین بھی اگر اس میں شریک ہو جاتا، کیونکہ وہ چین نے بھی یہ اوپن تھی کوئی بھی شریک ہو جائے، تو اس میں چین بھی اگر شریک ہوتا تو وہ چین کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا. دوسرا بات جو زیادہ اہم ہے ہمارے لیے وہ یہ تھی کہ جب نروانے کو جب بلایا تھا سعودی عرب نے، تو یہ کہا تھا کہ ہم نروانے نے یہ آفر کی تھی کہ ہم مسلمان جو فوجی ہماری فوج میں ہیں ان کا دستہ ہم آپ کی حمایت میں بھیج دیں گے، اور وہ آپ کے جو ہے یمن میں جو ہے بھی لڑے گا. تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سعودی عرب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایران کی مشقوں میں شامل ہوتا تو امریکہ بھی اس سے ناراض ہوتا. تو ان تینوں وجوہات کی بنا پر وہ شامل نہیں ہوا، لیکن جو بھی ہوا لیکن اس سے وہ اس کا کوئی اچھی یعنی اس کی صورتحال نہیں بنی ہے، اور وہ ایک ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ تنہائی کا شکار ہے. اور وہ جو اس پروسیس پہ جا رہا ہے اس پروسیس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مشکل وقت ہے ان میں ہیں. اور انہوں نے ہمیں یہ بھی لگتا ہے ایک نئی بات ہم اور کہنا چاہتے ہیں کہ جو LAC کا جو ورژن ہے، چائنیز ورژن ہے، وہ امریکہ بھارت نے انڈیا نے وہ قبول کر لیا ہے، اور اس کے بعد میں ان سے معاہدہ بھی کر لیا ہے. اور اس کے بعد میں یہ کہا ہے کہ صاحب پھر ہماری جو ہے وہ جو آمد و رفت ہے وہ اسی طرح سے ہماری پیٹرولنگ ہوگی. لیکن یہ اور پیچھے ہٹ کے پیٹرولنگ کریں گے. جیسے فنگر 4 تک وہ پیٹرولنگ اس وقت کرنے کی اجازت تھی، اب یہ کہا گیا کہ فنگر 3 تک سے پیچھے ہم کریں گے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چین نے جو بہت ساری باتیں منوا لی ہیں. فنگر 4 یہ جو جھیل ہے اس میں، اس جھیل کے اندر جو ہے فنگر 4 پر وہ قابل تھے، اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں فنگر 3 سے. یعنی فنگر 3 میں بھی پیٹرولنگ نہیں ہوگی، اور فنگر 3 کے آگے پیچھے جو ہے پیٹرولنگ انڈیا کرے گا 2-1 میں، اور باقی علاقے کے اندر. اور یہ ایک قسم کا انہوں نے بفر زون بنا دیا ہے یہ جھیل کا، پنگوان جھیل کا. جی تو جان صاحب آپ چلیں دوسری موضوع پر. ایک اور اسی ضمن میں ایک اور بات کر لیں. ایران نے جوہری پروگرام پر نظر ثانی کا اندیا دیا ہے. ہاں، وہ نظر ثانی کا اندیا یہ دیا ہے کہ اگر ہمارے اس شرط پر کہ صاحب ہمارے پر پابندیاں اٹھائی جائیں. پابندیوں کی وجہ سے تھک گئے ہیں وہ ایران. ہاں نہیں تھک گئے ہیں، پیسے پھنسے ہوئے ہیں ہر طرف سے. پھر کروڑوں کی آبادی ہے، ان کی ضروریات ہیں، اور وہ انڈیا کے ان کے پر انڈیا میں خیال میں 10 بلین کا مقروض ہے ان کا. جی ان سے پیسے لینا چاہتے ہیں وہ، لیکن وہ پیسے کہاں سے دے گا، دے نہیں رہا وہ. جی اچھا، آج پھر افغانستان پہ یہ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں بھائی. اب یہ جو اسپوائلر ہیں ذہن بات یہ ہے کہ اگر ہم 2 باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو
وقت نے ثابت کیا، تاریخ نے ثابت کیا کہ افغانستان جو ہے شہنشاہیت کا قبرستان ہے. پہلے روس شکست کھایا ہے یہاں پر، پھر امریکہ نے بھی شکست کھائی ہے، اور اب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تھوڑا سا اکڑ باز ہیں اور یہ اپنے آپ کے نبض دکھانا چاہتے ہیں، تو وہ مار کھا کے ہی نکلیں گے. تو اس میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ پیچیدہ ہو گیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان کا اس میں واحد عمل دخل تھا، پاکستان کا انفلوئنس تھا. اب اس کے اندر شامل ہو گیا انہوں نے، امریکہ نے انڈیا کو بھی شامل کر دیا ہے، طالبان نے ایران کو شامل کر لیا ہے اور روس کو شامل کر لیا ہے. تو اب روس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم آپ کے جو ہے اس معاہدے کو ہم لیڈ کر سکتے ہیں اور اس معاہدے امن کو ہم اس کو مستقل بنا سکتے ہیں. لیکن تاریخ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ کوئی غیر ملکی جو ہے افغانستان میں امن نہیں کر سکتا سوائے افغانیوں کے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ وہ لوگ ہیں. اب وہاں پر افغانستان میں 3 دھماکے ہوئے ہیں، 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 2 پروفیسر مارے گئے ہیں. اور یہ امریکہ نے یہ کہا کہ ہمیں جو جان آسٹن ہے، جو بلیک مین ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں افغانستان سے نکلنے میں کوئی جلدی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ رہنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر یہاں پر یہ خون ریزی بڑھتی جائے گی. اور ہم یہ باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہوا نہیں ہوا. لیکن وہ یہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ حملے نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اسپائلر کرا رہے ہیں. اسپائلر کون ہے؟ یہ خود پینٹاگون ہے، جس کے بعد داعش ہے اور القاعدہ ہے. تو دوسرا انڈیا ہے، جو جہاں پر تربیت مل رہی ہے القاعدہ کو اور داعش کو. انڈیا کے جو ساؤتھ کے اندر جو ہے وہاں پر ان کے دفاتر ہیڈ کوارٹر قائم ہے داعش کے اور القاعدہ کے. وہاں سے ٹریننگ لوگ پھر یہاں پر آتے ہیں افغانستان، اور افغانستان سے پھر بلوچستان اور پھر خیبر پختونخوا جاتے ہیں. تو وہاں بھی ابھی ہمارے پانچ ہمارے جو سپاہی ہیں شہید ہوئے ہیں کل. جی اب آ جائیں اگلے موضوع پہ. جی آئیے. تو ابھی آپ پی ایس ایل پہ آ جائیں، ہم الیکشن پہ آخری میں بات کر لیں گے. دیکھیے پی ایس ایل کے سے ایک تو زین صاحب، ایک تو ہمیں بات نہیں ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پالیسی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ تصور جائے کہ ہمارے ملک کے اندر کرکٹ ہو سکتی ہے. ہمیں انڈیا نے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ہمیں 4-5 ملکوں نے مل کر ایک جو ہے گروپ بنایا تھا، پاکستان کو باہر نکالنے کی کوشش کی تھی. تو پاکستان میں کرکٹ واپس لوٹ آئی اور آپ لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا تھا، وہ ٹھیک ہے. لیکن اس سے ہماری تکلیف بہت ہو رہی ہے. تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو آدمیوں کو جو ہے گھنٹوں جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہر وقت جو ہے ان کے لیے کتنی فوجی ہماری جو ہے رینجرز کھڑی ہیں، ہماری پولیس کھڑی ہے. تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے رینجرز صاحب ان لوگوں کی ان کا استقبال کریں. اگر فرض کر لیجیے یا اس طرح کھڑے رہیں دھوپ کے اندر، کھڑے رہیں، وہ ان کی ڈیوٹی ہے. لیکن بعد میں ہمیں کھمبے بھی کھڑا رکھتے ہیں کہ صاحب وہ ٹیم گزر رہی ہے صاحب، تو ہم جیسا سینئر آدمی بھی کھڑا ہوا ہے، اور بیمار آدمی جو ہے وہ اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ بھی کھڑا ہوا ہے. 2 ہاسپٹل ہیں اس روڈ پہ، ہاں آغا خان اور لیاقت نیشنل اس روڈ پہ ہیں. اور پھر سارا ٹریفک جو ادھر جاتا ہے، جناح جاتا ہے اور سل جاتا ہے، وہ بھی تو متاثر ہوتا ہے. ایک یونیورسٹی ہے اس ڈالمیا روڈ پر. ہاں تو ترجیحات کا ذرا تعین کرنا چاہیے. ہاں اب یہاں سے آپ کو یہاں سے ملین مال سے بند کر دیتے ہیں، آپ کا رستہ ہی بند ہو گیا. آپ نے تو میں نے آپ کا حکا پانی بند کر دیا پورے علاقے کا. جی لیکن عدالت کا حکم یہ تھا کہ کوئی سڑک بند نہیں کی جائے گی. بھائی کر لیا نا عدالت نے. عدالت کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آواز سنی ہماری بھی، اور وہ خود بھی، کیونکہ کراچی گلزار صاحب رہنے والے ہیں، جسٹس صاحب. نہیں سندھ ہائی کورٹ کا سندھ ہائی کورٹ نے دی. اچھا جی یہ سندھ ہائی کورٹ کا تھا، اور وہاں ہم ان کے مشکور ہیں، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اور وہاں حلف جمع کرایا گیا تھا کوئی سڑک بند نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی سڑک بند کی گئی ہے. کل ہم آئے ہیں، ہمارا راستہ روک کے کھڑے رہے ہیں، 15 منٹ تک ہم کھڑے رہے ہیں. عدالت نے کہا تھا کہ اس کو توہین عدالت سمجھا جائے گا اگر آپ کوئی سڑک بند ہوئی. تو اب دیکھتے ہیں عدالت کیا آپ کرتی ہے. کہیں گے تو ہم گواہی دینے کو تیار ہیں کہ ہمیں کھڑا رکھا 15 دن تک، بند کی. سڑک بند ہے آغا خان ہاسپٹل کی اور یہ والی. جی اچھا پھر وہ نوشہرہ کے الیکشن سے پہلے سینٹ کے جو انتخابات میں چوڑ توڑ ہو رہی ہے بھائی، بہت زیادہ جو بات بخیدے جا رہے ہیں. جو زرداری صاحب نے پرانا فلسفہ دیا تھا بینظیر صاحبہ کو، جو بینظیر صاحبہ نے مجھے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم خرید لیں گے آدمیوں کو، کامیاب لگ رہا ہے وہ. تو اس میں ہاں بس دیکھتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ذہن بہت برا حال ہے اس وقت، جو ہے دنیا پیسے کی ہو گئی ہے. جی اقدار ختم ہو گئے ہیں، انسانیت ختم ہو گئی. اب دیکھیے راجہ ظفر اللہ کو وہ آپ کو ٹکٹ نہ دینا، جی منہ پر تماچا ہے مسلم لیگ کے. اچھا صاحب اس طرح سے اور کسی ووٹ خریدنا، آپ خود کہہ رہا ہے وزیر اعظم کہہ رہا ہے ہمارے ووٹ خریدے جا رہے ہیں. بھائی تمہاری پارٹی اتنی کمزور ہے کہ وہ لوگ بک رہے ہیں تمہارے حکومت میں، آپ ہیں بندے آپ کے خریدے جا رہے ہیں. آپ واہ وہی آپ کے
اب یہ چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ تو پھر بھی دے دیں گی، لیکن اب یہ جو آپ کے سب سے زیادہ کمزور ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ بکیں گے، اور وہ بھی کے پی پچھلی کے، دفعہ بھی بکے ہیں، 15 ووٹ بکے ان کے، اور وہ بھی کے پی کے ہاں، تو جو یہ ان کا خاص صوبہ ہے۔ جی توجہ ان کو خود دینی چاہیے وہ جو اس اپنے نے لوگوں بھائی پہ۔ جو آدمی ایک وزیر دفاع جو آپ کا ہے، وہ کھٹک جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بغیر عمران خان کی حیثیت کیا ہے؟ ہاں وہ کہتا ہے میں ہوں پی ٹی آئی تو۔ اچھا میرے صاحب وہ جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں، جہاز ان کا ہاں شروع تو ہو وہ گیا اے ہے۔ ٹی ایم ایکٹیو ہو گئے، لیکن اس میں شفقت محمود نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ان سے لڑائی تو نہیں تھی نا، بس بات یہ ہے کہ اگر وہ ایکٹیو ہو گئے تو کیا ہو گیا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، سیاست ہے، اس میں ایسی ہے۔ نہیں وہ ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، فی الحال تو انہوں نے درخواست کی ہے نا کہ جی آپ ہماری مدد کریں کن کے لیے؟ پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے۔ ہاں تو حفیظ شیخ صاحب نے فون کیا ان کو، پی ٹی آئی کا بندہ ہے، وہ کہاں جائے جی گا؟ عبدالحفیظ شیخ صاحب نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا آپ کی مدد چاہیے، ہاں انہوں نے نہیں، کہا اس جی، کی مدد وہ کرے گا، مدد انہوں نے جب کہا وہ حاضر کہا ہے ہے تو جی، مدد کرے گا طیارہ وہ۔ لے کے حاضر ہیں، تو ہاں طیارہ چل کروڑوں رہا ہے۔ روپے دے دے گا وہ، بھائی خریدے گا، لوگ ووٹ کو دے دے گا۔ لیکن وہ دوسری طرف بھی جو پارٹی ہے وہ کمزور نہیں ہے مالی اعتبار سے۔ لیکن اب دیکھنا ہے بھائی جو طریقہ کیا وضع ہوتا ہے، یہ پکڑ لیں بس، باقی یہ ہے کہ آسان کام یہ ہے کہ جو چیف جسٹس تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ وہ کوئی جج حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں سے میں نے جو پروپورشنیٹ کے آپ کے پاس آپ کو ملنی چاہیے نمائندگی، بس یہ بات ٹھیک ہے، اگر پروپورشنیٹ نمائندگی ہوتی ہے تو پھر یہ لیکن میرے صاحب ایک اور بھی بات ہوتی ہے، سینٹ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پسند نہیں ہے کسی پارٹی کی پالیسی تو وہ آزاد طور پہ اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے۔ بھائی، لیکن ابھی تو تو اس کی اگر کوئی- فرض کے لیے نہیں، پھر بھی میں صرف یہ سوال کرتا اس ہوں کو کہ فلور کراسنگ نہیں یہ کہیں گے نا؟ نہیں نہیں تو اگر فلور کراسنگ اپنے من سے کر رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ تو پیسے سے ہو رہی ہے نا بھائی، لیکن اب اس میں تو بہت کرپشن سارے، ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کیسے ثابت ہوگے؟ اب بات تو کر دی اٹارنی کرپشن جنرل ساری نے، دنیا کو پتا ہے یار، تم پھر بچوں والی باتیں کرتے ہو، ثابت کرنا پڑتا ہے ثابت صاحب، کیا کورٹ میں ثابت تو کرنے، ثابت سب کو کرنا پتا ہے کہ پڑتا سب بک رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی جب آپ کے پاس یہ ویڈیو آ گئی ہے، اس کے بعد میں پھر آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ میرے صاحب یہاں یہی تو مشکل ہے، رائیونٹ جیسی ریاست سامنے ہے لیکن آپ کو ثابت کرنا ہے کرپشن۔ نہیں ثابت کی بات نہیں ہے، آپ کو کرپشن ہو رہی ہے، لوگ بک رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں تو اب آپ بات یہ ہے کہ آئی بی جو ہے ان کے ٹیلی فون لگائے بیٹھی ہوئی ہے، آئی بی ان کو چیکنگ کر رہی ہے، اب وہ پکڑوا دے گی آخر میں، دیکھنا بہت سارے ووٹ پکڑے جائیں گے، آپ جو نہیں دیں گے، وہ جو ووٹ طریقہ کیا کرتے ہیں کہ ووٹ لے کے وہ باہر آ جاتا ہے اور خالی کاغذ ڈال دیتا ہے، ایک خالی کاغذ جاتا ہے وہ لے کر ڈال دیتا ہے، دوسرا آدمی جو آتا ہے وہ پھر وہ اس کا ووٹ ڈالتا ہے، اپنا ووٹ پھر لے جاتا ہے، پھر وہ دوسرا آدمی آتا ہے، وہ ایک آدمی خالی کاغذ ڈالتا ہے، پھر دوسرا جو اس کا ووٹ جو ہے دوسرا آدمی وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ووٹ دیا ہے تو وہ جا کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے، پھر جو تیسرا آدمی جاتا ہے وہ دوسرے آدمی کا ووٹ ڈالتا ہے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، پھر تو پھر ایک شفافیت۔ خالی کاغذ آپ کو ملے گا، اس لیے کہ جو اوریجنل ووٹ ہوگا وہ واپس لے آئے گا، اور وہ پھر کوئی اور آدمی جب دیکھ لیں گے کہ بھئی اس نے ووٹ دیا تو اس کو پیسے مل جائیں گے، اور وہ جو دوسرا آدمی جب جا رہا ہے تو وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ جو پہلے والے کا جو ووٹ ڈالائے گا اپنا ووٹ واپس لے آئے گا، اور وہ واپس دے دے گا، پھر تیسرا آدمی جب جائے گا تو دوسرے کا ڈال دے گا، اور چوتھا آدمی جائے گا تو تیسرے کا ڈال دے گا، اپنا لے آئے گا۔ تو یہ کھیل ہے ان کا۔ اگر آر ٹی ایس بٹھا کے سسٹم بٹھا کے ایسی اسمبلی آئے گی تو یہ نتائج ایسے ہی آئیں گے، پھر